ماں کی گود کے بعد، والدہ کی آغوش کے بعد اگر کوئی آغوش انسان کو سب سے زیادہ سکون دیتی ہے تو وہ زمین کی آغوش ہے، کہ جب زمین کا سرہانہ بنا کے زمین پہ کام کاج کرنے والا تھک ہار کے وہاں لیٹتا ہے تو زمین اس کے جسم کی تھکن ایسے اتارتی ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ ماں کے بعد سب سے زیادہ سکون مجھے اس نے دیا ہے۔ گرامی قدر، پھر انسانوں کے لیے انتظامات کیسے اس زمین سے ہوتے ہیں؟ ہمارے لیے ترکاریاں اس زمین سے اگتی ہیں، سبزہ اس زمین میں پیدا ہوتا ہے، پھل اس زمین سے پیدا ہوتے ہیں، پھول اس زمین سے نکلتے ہیں، باغ اس زمین میں پیدا ہوتے ہیں، باغیچے اس زمین میں پیدا ہوتے ہیں، پانی اس سے نکل رہا ہے، اور یہ زمین کنووں کی صورت میں پانی دے رہی ہے، اس زمین پہ سمندر بہہ رہے ہیں، دریا چل رہے ہیں، نہریں رواں دواں ہیں، چشمے آبشاریں اس پہ اتر رہی ہیں، اور زمین سب کو لے کے چل رہی ہے۔ اس زمین میں میخیں گاڑی ہیں، پہاڑ ہیں، اس زمین میں راستے بنے ہوئے ہیں، اس زمین پہ محلات بنے ہوئے ہیں، اس زمین پہ بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، اور اس زمین پہ ہی ساری انسانیت گم ہے اور چل رہی ہے، اور زمین سب کے لیے کفایت کر رہی ہے۔ رب کہہ رہا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، اے انسان جھک جا میری بارگاہ میں، اتنا بڑا زمین کا فرش میں نے تجھے بچھا کے دیا ہے، میں نے زمین کو بچھونا بنایا ہے، میں نے زمین کو تمہارے پاؤں کے نیچے رکھا ہے۔ تم اس زمین میں کوئی بلڈنگ کھڑی کرنی چاہو، زمین کی آغوش کھل جاتی ہے، لو میرے اندر بنیاد رکھو، اب جہاں تک چاہو بلڈنگ کھڑی کرتے رہو۔ تم اس زمین کا کچھ حصہ خرید لو، اس میں دوسرے انسان کو داخل نہیں ہونے دیتے، لیکن یہ کھلی زمین تو ہر ایک کو دعوت دیتی ہے کہ مسلم ہو کافر ہو، اچھا ہو برا ہو، ہر ایک کے پاؤں کے نیچے بچھی ہوئی ہے، آ جاؤ چلو، ٹھہرنا ہے ٹھہرو، چلنا ہے چلو، مجھ پر لیٹنا ہے لیٹو، مجھے نرم کرنا ہے نرم کرو، پانی نکالنا ہے تو پانی نکال لو، مجھ سے ترکاریاں لینی ہیں تو فصلیں لگا لو، مجھ سے پھل لینے ہیں تو باغات لگا لو۔ اس نے تو کبھی کسی کی نافرمانی نہیں کی، یہ تو کہتی ہے اللہ کے حکم کی پابند ہوں، تم جو جو لطف اندوز ہونا چاہتے ہو جاؤ، مل آ جاؤ۔ لیکن اللہ نے عبادت کے بعد اس کا خاص ذکر اس لیے فرمایا کہ جب یہی انسان اس زمین پہ اپنی جبین نیاز کو جھکا لیتا ہے، سر کو سجدے میں رکھتا ہے اور کہتا ہے نا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، تو حالت کیا ہوتی ہے؟ محلات میں بیٹھے ہوئے بادشاہ کا اللہ سے تعلق اس وقت اتنا گہرا نہیں ہوتا جتنا ایک غریب زمین پہ جب پیشانی رکھ کے رب کو پکارتا ہے تو مسلسل ایک رابطہ ہو جاتا ہے، رب سے ایک تعلق استوار ہوتا ہے، اور زمین کے اوپر چلنے والا ہزار بار پکارے رب سب کی پکار سنتا ہے، لیکن جب زمین پہ انسان جھک کے اور سجدہ ریز ہو کے رب کو پکارتا ہے نا، رب عنایات کے انوکھے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔